آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت سی معاشی ضروریات کا محتاج ہے اور وہ اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے مختلف سورسز سے مختلف ذرائع سے ارننگ کرتا ہے، کماتا ہے اور پھر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ آج کے موضوع میں ہم یہ بات کریں گے کہ انسان کو اپنی کمائی کو حلال ذرائع سے حاصل کرنے پر اس کو دنیا اور آخرت میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے کسب حلال، لافل ارننگ۔ اس کی ارننگ جتنی لافل ہوگی، حلال ہوگی، اس کے سورسز جتنے جائز ہوں گے، اسے دنیا میں بھی سکون ملتا جائے گا، اسے اخروی کامیابی بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے کسب حلال دو لفظ ہیں۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، حلال کا مطلب ہوتا ہے درست اور جائز۔ کسب حلال کا مطلب حلال اور جائز کمانا، یعنی درست اور جائز کمانا، اسے بھی کسب حلال کہتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کے راستے کی ایک منزل ہے۔ ہمارا سفر عالم ارواح سے چلا ہے، ہم اس وقت ایک اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے دنیا، اور ہماری گاڑی اب اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اگلے اسٹیشن برزخ پہ رکے گی، اور پھر ہم سب کا منتہا عالم حشر میں ہوگا، اور وہاں سے اپنے اپنے اعمال کا جواب دے کے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ گویا کہ ایک سفر چل رہا ہے۔ اب دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا ایک آخرت کے راستے کی منزل ہے۔ یہاں رہنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ انسان دنیا میں کھانے پینے کا محتاج ہے، ضروریات زندگی کا محتاج ہے۔ کھانا پینا بغیر کمائی کے عام طور پر ممکن ہی نہیں، اس لیے کسب و تجارت کے شریع آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو اسلام نے یہاں دونوں طرف سے انسان کو رہنمائی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ صرف دنیا کمانے میں مصروف نہیں رہنا، وگرنہ جو صرف دنیا میں لگا رہے گا وہ بدبخت متصور ہوگا، اور جو دنیا میں بھی کچھ وقت اپنی معاشی ضروریات کے لیے نکالے اور کچھ وقت اللہ پہ توکل کر کے آخرت کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، وہ نیک وقت بھی ہے، اور یہ دنیا اس کی آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ یہ جو توازن ہے، یہ جو اعتدال ہے، یہ جو توسط ہے، یہ جو انسان اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کے لیے وقت نکالتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کو بھی بہتر بنا لیتا ہے، دنیاوی معاملات کی درستگی اور اصلاح بالآخرت آخرت کی فلاح کا زینہ بن جاتی ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج ہم کسب حلال پہ بات کریں گے کہ معاشرے میں ہم نے اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی پیسہ آئے آتا ہی لائے اور حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ اسلام نے جو ہمیں پیرامیٹرز بتائے،
جو حلال و حرام کی تمیز کا بتایا، حلال کمانے کے بارے میں رغبت دی، آج ہم اس پر بات کریں۔ کسب حلال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جائز کردہ اور درست ذرائع معاش کو استعمال کرتے ہوئے رزق کمانا۔ اس کے لیے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا ہونا فائنل اتھارٹی ہے۔ انسان اپنے گمان میں بہت سے ذرائع سوچ سکتا ہے، وہ اپنے من میں بہت سے بینیفٹس کو دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے، وہ اپنی بہت سی معاشی ضروریات کا رونا رو سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کی نیڈ اور سیگنیفیکیشن کی بات کر سکتا ہے کہ میری لیے یہ ضروریات زندگی ہے۔ اسلام کہتا ہے بالکل اپنی ضروریات زندگی کو سامنے رکھو، لیکن راستہ وہی اپناؤ جو اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 طرح سے حلال رزق کمانے کا حکم دیا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو حکم دیا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ امتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جس حلال کمائی کا ہم نے رسولوں کو حکم دیا، اسی کا حکم ہم امت کو بھی دے رہے ہیں۔ رسولوں کو بھی یہی حکم تھا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو بھی یہی حکم دیا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی حکم چلتا آ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اسلام نے جو خبر دیے حلال بھی اور پاکیزہ واضح کر دیا، یہ ہے کمائی کو حلال اور پاکیزہ طریقہ سے کھانے کا اللہ کا۔ پروردگار نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ مومنوں کو بھی یہی حکم دیا۔ پروردگار نے سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ ہمیں 2 حکم آ گئے، ایک حلال بھی کھانا ہے اور نمبر 2 پاکیزہ بھی کھانا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، ایک نوجوان بڑا مزدور کڑیگر اس کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ وہاں سے گزرتا ہوا گیا اور دکان کھول کے بیٹھے۔ کچھ صحابہ نے اس کی یہ بات دیکھی تو کہا، کاش یہ شخص اس محفل سے اٹھ کر جلدی دکان کھول کے نہ بیٹھتا بلکہ یہاں وقت دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا نہ کہو، اگر یہ شخص اپنے والدین اور اپنے بچوں کی کفالت کی غرض سے دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حصہ ہے، اس پر بھی اللہ عبادت کا اجر عطا فرمائے۔ پتہ چلا انسان جو اپنے بیوی بچوں کے لیے دیگر
ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے جو کوشش کرتا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کوشش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقام پہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ حلال کمائی کی طلب فرض ہے، یعنی عبادات کے بعد یہ فرض ہے۔ جہاں اللہ نے ہم پر عبادات کو فرض کیا، وہاں رب قدوس نے حلال کمانے کو بھی ہم پہ فرض کیا، کیونکہ ہماری عبادت کا دار و مدار بھی رزق پر ہے، حلال کمائی پر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ذرائع سے بچنے کا حکم دیا، اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام کی یہ روایت ملتی ہے، فرمایا جو شخص رزق حلال طلب کرتا ہے اور اس کا مقصد مخلوق سے بے نیازی اور اپنے پڑوسیوں اعزا کی کفالت اور خدمت ہو، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے جائز اور حلال ذرائع کو اپنانے کا حکم دیا۔ اچھا، حلال کمانے میں ایک انسان کو آر نہیں ہونی چاہیے، ہو رزق حلال۔ ہمارے بہت سے بزرگ لکڑیوں کو جمع کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اللہ والوں کا یہ طریقہ کار رہا اور وہ اپنے اسباب معیشت کو ایسے اسٹرانگ کرتے رہے، کیونکہ انسان جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے تو اس کو کوئی نہ کوئی کام پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پاک اور چنیدہ لوگ انبیاء کرام اور رسول اعظام ہیں، ان سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہے؟ لیکن آپ اگر انبیاء کرام اور رسول اعظام کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تقریباً 12 سال سے تجارت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ ہر نبی کسی نہ کسی اپنے سے وابستہ رہا، تو اس لیے یہ بات کنفرم ہو جانی چاہیے کہ انسان جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جب انبیاء کرام اور رسول اعظام یہ سارے کام کرنے والے ہیں، ہم ان سے زیادہ متقی پرہیزگار تو نہیں ہے کہ بعض لوگ صرف اور صرف اپنی معاشی ضروریات کی عدم تکمیل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عبادت کی عادت میں لگے ہیں۔ یہ تو روحانیت ہے، اسلام میں روحانیت نہیں، کرسچینٹی میں ہے۔ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار سے یہ اجازت چاہی، سرکار نے فرمایا نہیں، ہم دونوں طرف رویے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہاتھ دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہوتا ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں، وہ رزق حلال بھی کماتا ہے اور اللہ کے سامنے سر و سجود بھی ہوتا ہے۔ تو گرامی حضرات، رزق حلال کے بہت سے ذرائع، حلال رزق کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ تجارت ہے، اور اسلام نے تجارت کی بڑی جو ہے تاثیر فرمائی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک مقام میں فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب فرمائی، فرمایا روزی کے 10 حصوں میں 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شخص کو دیکھا، پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی عبادت۔ آپ نے اسے پوچھا بھی معاش کے بارے میں کیا کرتے ہو، کماتے کہاں سے ہو؟ کہا جی وہ میرا بھائی ہے، وہ کماتا ہے، وہ مجھے پیسے پوسے دے دیتا ہے اور میں اپنی زندگی چلا رہا ہوں۔ فرمایا پھر وہ بھائی جو تمہیں دے رہا ہے اور تمہاری کفالت کر رہا ہے، تمہاری عبادت سے زیادہ ثواب تو وہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب جو عملی طور پر زندگی میں معاش کے لیے مصروف رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر و ثواب عبادت کا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تجارت و کمائی سے ہاتھ نہ کھینچو، اللہ روزی دیتا ہے لیکن اس کے لیے انسان کو پریکٹیکلی محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام بہت بڑے دانا ہیں، حکیم ہیں، دانا ہے، اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا کسب و تجارت کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص مخلوق کا محتاج ہوتا ہے اس کا دین بھی تنگ ہوتا ہے، عقل بھی ضعیف ہوتی ہے، مروت ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کسب و تجارت کو جاری رکھنا۔ تو گرامی قدرہ، ایک تو کسب حلال کی طرف رغبت ہونی چاہیے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے جو مسجد میں مصروف عبادت ہو اور کہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا بس؟ فرمایا وہ آدمی علم سے ناواقف ہے، شریعت کو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے میری روزی میری محنت اور جہد میں رکھ دی ہے۔ حضرت امام اوزاعی نے حضرت ابراہیم بن ادم کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے ہستی گزرے، ان کا نام صوفیہ کرام میں اعلیٰ ترین مقام پہ آتا ہے۔ لکڑیوں کا اکٹھا کرتے اٹھایا ہے، کہا بھی یہ کیا لکڑیاں بیچ رہے ہو؟ یہ مسلمان بھائی تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور میں خاموش رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص حلال روزی کی خاطر ایسی جگہ کھڑا ہو جو لوگوں کی نظر میں اس کے مرتبے کے مناسب نہیں ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ ایک بندہ روزی کے لیے اس مقام پہ کھڑا ہے کہ جو اس کے مرتبے کے مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگا۔ تو گرامی حضرات، انسان کو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کوشش تو کرنی ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے حلال کمانے کا حکم دیا، کسب حلال۔ اب حرام روزی کیا ہے اور اس کے ذرائع کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، آج کے درس کا یہ جو نقطہ ہوگا یہ بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 188 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی خیانت کے مال سے صدقہ قبول کرتا۔ جو مال امانت میں خیانت کر کے لیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے جو شخص حرام کماتا ہے اور پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو
تو اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس پر حرام مال کا وبال پڑ جاتا۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پیسے رکھے، فکس پروفٹ ہو، اتنا مجھے پروفٹ ملا، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو سود ہے۔ کہتا چلو مجھے مل گیا ہے، میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ میں کہا یہ ڈبل گڈ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہارے پاس حرام مال ہی ہے، حلال دو اللہ کی راہ میں، حرام نہیں۔ حرام ذرائع کیا ہے؟ نمبر 1، انسان بددیانتی سے کماتا۔ ٹھیک ہے جی، کسی نے امانت رکھی، اس میں خیانت کر دی، بددیانتی سے کمانا، اس کی روزی حرام ہو جائے۔ نمبر 2، اگر وہ رشوت لیتا ہے، کسی مقام پر اس کو اللہ نے کوئی منصب دیا اور وہ اپنے منصب سے عدل نہیں کر رہا، لوگوں کا کام کرتا ہے، کہتا میٹر لگوا دوں گا لیکن مجھے پہلے 10,000 کروا دو۔ محکموں میں جو کام ہے میں یہ کام کروا دوں گا، مجھے اتنے پیسے دو، رشوت لیتا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سرکار فرماتے ہیں رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں، یہ رزق بھی حرام۔ نمبر 3، سود خوری، فکس پروفٹ لے گا، یہ بھی حرام۔ نمبر 4، ناانصافی، یعنی وہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا، ناانصافی سے مال لیا۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، وراثت میں اگر برابر تقسیم ہے تو بڑا بھائی ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں بڑا ہوں لہٰذا وہ زیادہ پیسے لے لیتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اب وہ پیسے اس کے لیے حرام ہے۔ چوری، کسی نے کسی کی شے کو اٹھا لیا، چوری کی، حرام۔ ڈاکہ زنی، اگر کوئی کسی کے پیسے کو چھین لیتا ہے وہ بھی حرام۔ اسی طرح قبضہ مافیا، لوگ غریب کو دیکھتے ہیں اس کی جگہ پہ قبضہ کر دیا، اس کی کسی چیز پہ قبضہ کر دیا، وہ غریب بیچارہ روتا رہتا ہے اور اس سے چھین لیتے ہیں، حرام ہے۔ ایک بندے پہ ایسے اب الزام لگا دیں تو پاپڑ بیچنے والا ہے، تو نے ہماری جیب کاٹی ہے بھی، اور اس کی جیب سے سارے پیسے بھی نکال لو اور اس کو پیٹ پیٹ کے مار دو۔ جاہلیت کی انتہا ہمارے معاشرے میں، آپ نے بے جا الزام لگایا اور اسے پیسے چھین لیے، حرام ہے۔ اسی طرح ذخیرہ لوگ، اگر لوگوں کو ضرورت ہے اور کوئی بندہ چیزوں کو سٹاک کر لیتا ہے، گندم ہے، چاول ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اور لوگوں کو ضرورت بھی ہے اور وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، چیزوں کو سٹاک کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، ذخیرہ لوڈنگ، یہ بھی پیسہ اس کے لیے حرام ہے۔ لعنتی ہے اس کو حدیث کے ملعون کہا گیا کہ جو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ذخیرہ اس وقت حرام ہے، منع ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ نہیں دے رہا، منع ہے۔ اسی طرح فریب دینی، دھوکہ، فراڈ، بعض لوگ فراڈ سے چیزیں بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، منع ہے۔ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے بالکل واضح رکھو کہ یہ چیز ہے اور یہ لے۔ لہذا میلوں ٹھیلوں پر اکثر یہ ہوتا ہے، لوگوں نے فراڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ اس کو چیز کو ایسے پھینکے کہ جس پہ پڑے گی اتنے پیسے مل جائیں گے، فلاں جوبہ لگا لیتے ہیں لوگ، حرام ہے۔ فراڈ کے ساتھ بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ ناجائز ذرائع جس میں فحاشی اور یعنی پھیلنے کا اندیشہ ہو، جیسے لوگ گانا بجانے کا اور فحاشی اور یعنی کا ایسا عمل کرنا۔ مجھے ایک دوست نے پچھلے دنوں کال کی جو آج کے دور کے لحاظ سے کہ میرا بھائی جو ہے وہ آن لائن چیزیں بیچتا ہے، اس میں وہ سافٹ ویئر بیچتا ہے، ڈفرنٹ چینل کو بیچتا ہے، یوٹیوب کا چینل بنا لیا اپنا، تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میں نے کہا اگر تو ایسے سوشل میڈیا کے چینل جو حرام چیزوں کو عام کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، برائی کو عام کرتے ہیں، اگر وہ چینل بنا کے بیچے گا تو حرام ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اور اچھی چیزوں کو بنا کے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتا ہے، اس پہ پیسے لے گا تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہے۔ ہر وہ روزی جو غلط انداز میں کمائی جائے، اس میں فراڈ ہے، سٹا ہے، جوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسے کہتے ہیں ناجائز سورس، ناجائز ذرائع، اور اس کو غلط انداز میں لینے پر انسان کی روزی حرام ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم کا ایندھن ہی بننا چاہیے. بالکل واضح آقا نے صلاۃ والسلام حرام جو رزق ہوتا ہے اس پہ جو جسم پلے گا فرمایا وہ جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہیے. حرام کمائی سے بچ کر سکتا ہے انسان. ہم جو کہ حال بھی بتائیں گے. جو شخص اللہ اور آخرت پہ یقین کرتا ہے وہ کبھی ناجائز سوچ استعمال نہیں کرتا. اور جو شخص اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ سوچ سے یوز کرے گا. کبھی کوشش کرے گا وہاں سے حاصل ہو وہاں سے حاصل ہو. اگر انسان قناعت پسندی اختیار کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مال منی کا صدا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محاج ہو گئی. میانہ روی کیا ہے؟ ہر چیز میں متوسط رہے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, متوسط. شادی بیاہوں میں خرچے کی بات ہو تو متوسط رہے, گھروں میں چیزوں کو لانے کی بات ہو تو متوسط رہے, میانہ روی. فیملی اور باہر کے معاملات میں اگر کبھی انسان انجوائے کے لیے جاتا ہے بچوں کے ساتھ جائے تو متوسط رہے. زندگی کے معاملات میں رہے متوسط رہے. کیونکہ ایک قاعدہ ہمارے آپ نے بیان کر دیا اور یہ آپ سمجھ لیں گے تو آج کے درس کا فائدہ حاصل ہوگا. ماعلی منک کا صدا فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہو. یہ ایسا اصول ہمارے آقا نے بیان کر دیا جو آپ کو کبھی پریشانی نہیں کرتی. جو لوگ آن لائن خریداری کرتے ہیں یا ڈفرنٹ کارڈ سے, ڈیبٹ کارڈ فلانے کارڈ سے, اب جب وہ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی لے لیں, یہ بچے فرمائش کرتے ہیں یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں. اس وقت تو انسان لے لیتا ہے, بعد میں آگے سوچتا ہے یار یہ غلطی ہو. اگر وہ میانہ روی کے ساتھ لیتا تو نہ اس پر قرضہ چڑھتا اور نہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا. تو اس کے لیے جو ہمیں اسلام نے اصول دیا وہ ہے میانہ روی اختیار. بہت زیادہ جب اپنی ضروریات کی تکمیل میں انسان جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور بہت کمی میں جائے گا تو یہ کنجوسی میں آئے گا, بخیل ہو جائے گا. اس لیے اسلام کہتا ہے ان دونوں کے مابین طریقہ اختیار کرو, حلال بھی کماتے جاؤ گے اللہ اس میں برکت بھی پیدا ہوگا. لہذا آج کے درس قرآن و حدیث سے پتہ چلا انسان کو ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے درس کی آخری حدیث, اور اگر یہ حدیث آپ سمجھ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کی زندگی میں سکون پیدا کرے, پرابلم ختم ہو جائے. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تجھ میں 4 خوبیاں موجود ہیں, اتنی 4 خوبیاں, تو کسی اور دنیاوی چیز کا تیرے پاس نہ ہونا تجھے نقصان نہیں دے سکتا. صرف 4 چیزیں تیرے پاس ہوں تو کوئی چیز دنیا کی تجھے نقصان نہیں دے سکتی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 تو امانت کی حفاظت, نمبر 2 سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑ, نمبر 3 حسن اخلاق کو اپنا لے, نمبر 4 رزق حلال کماتا جا. فرمایا یہ 4 خوبیاں تجھے ہمیشہ عظمت ہی عظمت دے گی. اس میں بنیادی چیز رزق حلال, اس لیے کہ حرام کا لقمہ جو بندے کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی نماز ادا قبول ہوگی. حرام لقمہ اتنا انسان کو بوال میں ڈالتا ہے. اب ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے, ہم عبادت کی طرف تو دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں. لوگ بڑے دھما دعوے سے کہتے ہیں پھر کی بتا دی
ایک بندے سے میری بات ہوئی، وہ پیسے اس نے بینک میں فکس رکھوا دیے. میں نے کہا بھائی یہ فکس پروفٹ تو سود ہے. جی سارے ادارے، میں کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ سارے گناہ کریں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. گناہ یہ تو حلال نہیں ہے. اب حرام کی طرف ایک تو ہے بندہ حرام کی طرف بڑھے، اور دوسرا پھر حرام کو حرام بھی نہ سمجھے، یہ اس سے بڑا وبال ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر انسان کسب حلال کی طرف نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ اس کی عبادت میں اور اس کی زندگی میں لذت ختم ہو جائے گی. اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ پوچھیے، اور اس کی بعد دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ایک مسئلہ بھی سن لیجیے. قرآن پاک میں 14 آیت سجدہ ہیں. کتنی جی؟ 14 جو بھی آیت سجدہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سجدہ. سجدہ کرنے کا طریقہ بالکل سادہ ہے. اس کے لیے نہ اللہ اکبر کہنا ہے، نہ اس کے لیے ہاتھ باندھنا ہے. اگر کھڑے ہو کے جائے گا تو بھی ٹھیک ہے، اگر بیٹھ کے کرے گا تو بھی ٹھیک ہے. بس اس نے کہنا ہے اللہ اکبر. سجدے میں چلا گیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر کہتے اللہ اکبر. اگر کسی نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، صرف اس نے کہا اللہ اکبر اور اللہ اکبر، پھر بھی اس کا سجدہ ہو گیا. کتنے سجدے ہیں جی؟ 14. جس نے پڑھا اس پر بھی واجب، جس نے سنا اس پر بھی واجب. لہذا نماز تراویح میں ہم سنتے ہیں امام پڑھتا ہے تو واجب، اور اگر ہم خود پڑھیں تو ہم پر بھی سجدہ تلاوت واجب. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا وسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار آج جو درس قرآن و حدیث ہوا اس کو سمجھنے کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے افراد ہوا میں شریک ہیں یا اللہ سب کی حاضری اپنے بارے میں قبول فرما. ہم سب کو سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما. معاشرے جو برائیاں ہیں ہم سب کو معاشرے کی برائیوں کے قابو پانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر باطن کو محبت فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.